یہی جملہ بتائے گا کہ مجھے اپنے اس عزت والے کاروان کو کس روش ادراک میں لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ بہت مہربانی، اچھا کرنی آپ نے اپنی مرضی ہے، کہہ دیتا ہوں کرنی آپ نے مرضی ہے اپنی۔ جب تک آپ دیوار کا سہارا نہیں چھوڑیں گے آپ نہ داد دے سکیں گے، نہ صلوات پڑھ سکیں گے، نہ ہی نعرہ لگا سکیں گے۔ سانسیں تو آپ کی عبادت میں مصروف ہو ہی رہی ہیں۔ اگر اس منظر کا نام ہی معصوم صاحب آئے گا اور بالخصوص علی والے جھوم جائیں گے، کیونکہ اس منظر کے پیچھے ولایت علی کا ایک سمندر ہے جو میرے کہنے سے پہلے پہنچ جائے گا ہر صاحب ایمان۔ منظر ہے منظر طور۔ تھوڑے بندے بولے، چاہتا تھا کہ سارا کاروان بولتا کوہ طور کا نام نہیں سنا ہوا، کوہ طور کا نام سنا ہوا۔ منظر ہے منظر کوہ طور، تجلی رب کا ہے ظہور۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ سرحد عبودیت پہ جسم والا موسیٰ کھڑا ہے اور کر رہا ہے اللہ سے باتیں۔ چلو تمہاری خاموشی کو توڑوا کے زمین پہ پھینک کے تمہیں ساتویں آسمان کی سیر پر لے چلوں۔ علی سے جو کلام کر لے وہ کلیم ہو جاتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ پیچھے والے احباب بھی مجھے اتنے پیارے جتنا سامنے والا مجمع پیارا ہے۔ بولو گے تو تمہاری عبادت کے درجے بڑھ جائیں گے۔ علی سے جو بولتا ہے وہ کلیم ہو جاتا ہے۔ بھائی جان جملہ دینے جا رہا ہوں، وہ طور پہ موسیٰ بولے تو کلیم ہے، تار پہ میثم بولے تو کلیم ہے۔ اللہ تو مسئلہ ہے، پریشانی ہے بھائی۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ طور پہ موسیٰ بولے تو کلیم ہے، تار پہ میثم بولے تو کلیم ہے۔ سیدہ گلال آپ کو سلامت رکھے۔ اب اگر لفظ ذہن پر اتر گئے تو یہی تمہاری داد کی آواز ممبر تک آ جائے گی۔ طور پہ موسیٰ کھڑا ہے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، اور موسیٰ کی آواز ہی پالنے والے کیا میں سب سے افضل ترین نبی ہوں؟ اچھا بھرے مجمع میں صرف ایک بھائی جان کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات؟ آ رہی ہے تو یار بولو، زندہ حاضر بیٹھے ہو، مولا دی مجلس سے بیٹھے ہو، لنگر کر کے آئے بیٹھے ہو تو خدا دا ناجے بولو۔ اب میں نے تو پڑھ کے چلے جانا، میں نے تو اپنی عبادت کر کے چلے جانا ہے۔ مجھے تو بانیوں نے بلایا ہے، گھنٹہ پڑھنا ہے، گھنٹہ پڑھ کے میں گاڑی میں بیٹھوں گا، چلتا بنوں گا۔ جناب بولیں گے تو مجلس کا لطف آئے گا نا۔ موسیٰ کر رہا ہے اللہ سے باتیں اور سوال کر رہا ہے پالنے والے کیا میں افضل ترین نبی ہوں؟ اللہ نے آواز دے کے کہا ہرگز نہیں موسیٰ، افضل وہ ہے تو جس کے پسینے کا ایک قطرہ ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت۔ ایسے بولتے ہو گے تو پھر لطف آئے نا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تو جس کے پسینے کا ایک قطرہ، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اسی ممبر سے، اسی چہلت کی مجلس سے آج سے 3-4 سال پہلے میں سرکار کے پسینے کی کارروائیاں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس پہ بحث نہیں کرنے جا رہا، میں اگلی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ تو جس کے پسینے کا ایک قطرہ ہے۔ جناب موسیٰ نے اگلا سوال کیا، اچھا پالنے والے میں ہوں اس نبی کے پسینے کا ایک قطرہ، افضل ہے وہ، میں نے مان لیا۔ اب سطر ہے جناب کے حصے کی۔ اچھا پالنے والے یہ بتا کیا میری امت ہر امت سے افضل ہے؟ امت محمد میں تو جناب بھی شامل ہے۔ بھائی جان ذرا ہاتھ کھولے نیاز حسین، بولنا تو سب مرضی نہ ہے، دل آنکھیں تے بولے جائے، دل نہ آنکھیں تے بے شک نہ بولے جائے، لیکن ہاتھ کھولے رکھے ہوئے۔ امام حسین کو سلامت رکھے، کیا میری امت ہر امت سے افضل ہے؟ اللہ کی آواز ہے، موسیٰ کیا کہہ رہے ہو؟ ظاہر ہے جو نبی افضل ہے امت بھی تو اسی کی افضل ہے۔ اب جناب موسیٰ نے ایک تیسرا سوال کیا، بس یہی تمہید ختم اور فضائل کی صدر جناب کے حوالے۔ پالنے والے عجیب معاملہ ہے، من و سلوہ نازل کیا تو نے میری امت کے لیے،
بڑے اچھے لگے ہو، بے ساختہ بولتے ہوئے بڑے اچھے لگے ہو، قدردان بندے کی قدر ہونی چاہیے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ من و سلوہ آسمان سے کھانا نازل ہوتا تھا روز حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے۔ من و سلوہ اتارا تو نے میری امت کے لیے، دریائے نیل میں 12 رستے میری امت کے لیے۔ میں شکر گزار ہوں۔ آپ دیکھو نا کتنے پیارے لگ رہے ہو، ہاتھ بلند کرتے ہوئے، بولتے ہوئے، یہ چمکتے ہوئے چہرے تو میری کمزوری ہے۔ اچھا یہ جناب موسیٰ سے ایک سوال تو کرے ماسٹر صاحب آج، بھائی تو نے 11 رستے کیوں نہیں بنائے؟ آئے آئے جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ یہ زری کی عزت کی قسم ہے، پاکستان میں وہ مجمع ہی نہیں دیکھا جہاں یہ سطریں پڑی اور بندے چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائیں۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی چپ کر جائے، پھر وہ چپ کا بڑا سلطان ہے، میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو نے 11 رستے کیوں نہیں بنائے؟ اے حضرت موسیٰ آپ نے 13 رستے کیوں نہیں بنائے؟ بھائی ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا، عصا آپ کے ہاتھ میں تھا، پانی کے سینے میں ایک اور دے مار دے، 12 13 14 رستے اور بن جاتے، آپ کی قوم جلدی سے گزر جاتی، رستے اور زیادہ ہو جاتے۔ موسیٰ آواز سے کہہ رہا جاہلو تمہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں 12 رستے کل بھی 12 تھے۔ آئے 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 آپ اٹھانا ہاتھ چلا کر۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت۔ ہمارے کل بھی 12 تھے، ہمارے آج بھی 12۔ اللہ تیری زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائے۔ اچھا 12 رستے میری امت کے لیے، اور پالنے والے تیرے کرم کی حد ہو گئی کہ تو نے باب حتہ بھی تو میری امت کے لیے اتارا۔ 3 4 آوازیں آئی ہیں، میں شکر گزار ہوں۔ آپ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو باب حتہ کا پتہ نہیں۔ قصور ہمارا ہے، ہم نے بتایا ہی نہیں آپ کو، ہم نے خیبر و خندق سے باہر جانے ہی نہیں دیا آپ کو، اور پھر جناب بھی خیبر و خندق سن کے ہی مست ہوئے جا رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ممبر سے محنت کرنے کی، کتابیں خریدنے کی؟ اور لایا میں ہیرا آپ کے لیے ہوں اگر قیمت کر سکو تو۔ یہ باب حتہ کیا تھا؟ ایک دروازہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا اور قوم بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ کی امت کو حکم دیا اللہ نے، اس دروازے کے نیچے سے سجدہ کرتے گزرو۔ شکر گزار ہوں، شکر گزار ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ مجلس بھائی لائیو چلا رہے ہیں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، اور میرے ممبر چھوڑنے کے بعد کوئی بندہ میرے بانیان کو پریشان نہ کرے، ان کو تنگ نہ کرے۔ جس نے بات کرنی ہو ان سے میرا واٹس ایپ نمبر لیجیے گا، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیجیے گا، میں کتاب کا اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں، جو جھوٹے کی سزا وہ میری، آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر تم جانا اور بی بی جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جناب موسیٰ نے تیسرا سوال کیا نا، باب حتہ میری امت کے لیے اتارا۔ یہ باب حتہ کیا تھا؟ ایک دروازہ تھا، نیچے سے امت کو سجدہ کر کے گزرنے کا حکم تھا۔ قوم بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا سجدہ کرتے گزرو، اور زبان پہ ایک لفظ رکھنا، حتہ 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 کہتے گزر جاؤ، میں تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا، تم پر احسان بھی زیادہ کروں گا۔ تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ باب حتہ میں معجزہ کیا تھا کہ لوگ سجدہ کر کے گزرتے تھے، اللہ گناہ معاف کرتا تھا؟ عزت آل محمد کی قسم ہے اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ نا تو جملے کی قیمت نہیں ہے۔ تیرے چھٹے امام نے مسکرا کے فرمایا اور کوئی راز نہیں تھا، اس دروازے کی ایک طرف اللہ نے محمد کی تصویر لگائی تھی، ایک طرف علی کی لگائی تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ بولے مجھے سے بولنے کا حق تھا۔ اللہ اکبر، ایک طرف مصطفیٰ کی تصویر تھی، ایک طرف مرتضیٰ کی تصویر تھی۔ چلو جو لطف لے سکتے ہو اردو ادب کا ان کے لیے ایک فکرہ بدلتا ہوں، ایک طرف پردے کے باہر والا تھا۔ آئے آئے امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ آپ مجھے بڑے پیارے ہیں، جتنا سارا مجمع پیارا ہے، لیکن بولیے بولتا ہوا مجمع میری کمزوری بنے گا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک طرف پردے کے باہر والا، ایک طرف پردے کے اندر والا۔ اب میرا سوال ایک مقصر ملا تک لے ضرور جانا، بھائی قوم بنی اسرائیل محمد اور علی کی تصویر کو سجدہ کرے، میں ڈنڈے کے چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اعلان کہہ رہا ہوں، کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے، حوالہ میری ضمانت ہے، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم، بات وہ کروں گا سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے، مقصر مولوی تک میرا پیغام ضرور لے جانا، اور بات کا جواب دے تو پھر مجھے بتائیے گا ضرور، بھائی قوم بنی اسرائیل محمد اور علی کی تصویر کو سجدہ کرے، اللہ گناہ معاف کرے، میں صرف گواہی دے دوں تو باطل کیسے ہو جاتی ہے؟
من و سلوہ میری امت کے لیے، 12 رستے میری امت کے لیے۔ یہ چاند میری بات لے گئے نا، یہ جو 3-4 میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ہوتی ہی ان کے لیے، مجلس ہوتی ہی اس مستقبل کے لیے۔ آپ سے تو صرف دعا لینی ہے نا، نئی بات تو نہیں میں سنانی آپ کو، آپ سے تو سنی ہوئی باتیں ہیں، لیکن اس نسل تک پیغام ولایت آل محمد منتقل کرنا ہے نا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ 3 سوال، من و سلوہ میری امت کے لیے، 12 رستے میری امت کے لیے، توجہ، اور پھر تیرے کرم کی حد ہوگی، باب حدہ تو نے میری امت کے لیے اتارا۔ پانے والے اس کے باوجود اس آخری امت میں کون سا سرخ آپ کا پر لگا ہوا ہے؟ شاباش شاباش، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ یہ ہاتھ نہیں ہے، کاسا ہے، کشکول ہے، علی کی بارگاہ میں اٹھے گا تو شجر طوبہ کے خزانے لٹانے والا تمہیں خیرات ضرور عطا کرے گا۔ ماسٹر صاحب، زندگی کا یادگار تحفہ جناب کے کاروان کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ پنڈی سے لے کے کراچی تک مجمع دھمال کھیلتے تھے کہ اس فکرے پر جناب کی قوت پرواز کہاں تک آئی، تو فکرہ مجھے بتائے گا نا۔ ہے تو نے 3 انعامات انوکھے قسم کے میری امت میں اتارے۔ آخری امت کو کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ وہ ہر امت سے افضل؟ جاگو حسین کے عزادار، اس سے زیادہ کیا صلہ چاہیے حسین کی مودت کا؟ اللہ نے 2 نشانیاں بتائی اس آخری امت کے لیے جس میں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ وہ آخری امت اس لیے افضل ہے، ایک تو ان کے ہاتھ میں علم ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ایک تو اس امت کے ہاتھ میں علم ہوگا۔ کون کون حلقے کا ماتمی بیٹھا، ذرا سر تو اٹھائے، ہاتھ تو بلند کرے۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں ذاکر باغ میں ہوں، ماتمی پہلے ہوں، اور الحمدللہ حسین کا زنجیر زن ماتمی ہوں، کمر زن ماتمی ہوں۔ ماتمیوں سے مجھے علیحدہ عشق ہے، ماتمیوں کے حصے کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایک تو ان کے ہاتھ میں علم ہوگا، پالنے والے دوسری نشانی اللہ کہتا ہے والعاشورہ، دوسرا عاشورہ کو حسین کا ماتم کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ یعنی 2 نشانیاں آخری امت کی، اور انہی 2 نشانیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں افضل امت قرار دیا۔ توجہ، کون کون سی؟ ایک تو علم، دوسرا حسین کا ماتم۔ توجہ، اب بندے چپ کر گئے نا بھائی جان، تو سمجھو گا مجلس میں آگے بھی نہیں آئی یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ تیسری وجہ بھی تو میرے ساتھ نہ بول۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کتاب اس وقت بھی گاڑی میں موجود ہے، اگر کوئی صاحب دیکھنا چاہے تو مجلس کے فوراً بعد میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھوں گا، میرے پاس آئیے گا، میں ڈرائیور سے کہوں گا کتاب لے کے آ بیٹے، میں ان کے سامنے رکھ دوں۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، اب آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر تم جانو تو گھروں میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی۔ جب اللہ نے کہا نا علم اور ماتم کی وجہ سے وہ امت ہے افضل امت، فوراً جناب موسیٰ نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ سے مخاطب ہو کے کہا پالنے والے اللہم اجعلنی من امت محمد، مجھے امت محمد بنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت۔ اچھا پہلے سوچا ہے یہ موسیٰ کوئی عام ہستی ہے، معمولی بندہ ہے، صاحب معجزہ، صاحب کتاب، اول العزم رسول نہیں؟ چلو میں تھوڑا سا پیچھے سے بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں۔ 1,24,000 نبی ہیں، موسیٰ ان میں شامل ہے۔ 1,24,000 میں سے 313 رسول ہیں، موسیٰ ان میں شامل ہے۔ 313 میں سے 5 اول العزم ہے، موسیٰ ان میں شامل ہے۔ اور 5 میں 4 صاحب کتاب ہے، موسیٰ ان میں شامل ہے۔ صاحب عصا، صاحب کلمہ، صاحب تورات، صاحب شریعت، صاحب ید بیضا، اتنے سارے کمالات رکھنے والا موسیٰ کہہ رہا ہے اگر ماتم اور علم کی وجہ سے وہ آخری امت افضل ہے تو مجھے محمد کی امت میں سے قرار دے۔ اب پھٹتا ہے کسی کمینے کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے، نہ میں کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں، حسین کا کھاتا ہوں اور حسین کا ہی گاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری مجلس ہو، کل رات قبر میں علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا، حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا؟ عزت آل محمد کی قسم ہے بندے چپ کر کے تو دکھ لگے گا۔ جب موسیٰ نے کہا نا مجھے امت محمد بنا، اللہ نے کہا
کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا ناصر بھائی جان، سیدہ آپ کو سلامت ہے۔ روز سنتے ہو نا کہ ہر نبی مصطفیٰ کو امتی ہے، تو وہ کیسے، وہ ایسے جیسے میں بتا رہا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، علم اٹھایا کر، ماتم کیا کر۔ اچھا فیصلہ داد اور دعا آپ نے میری سوچ سے زیادہ دے دی، بولتے ہوئے مجمع کی شکایت کرنا بھی کم ظرفی ہے، اور میں کم ظرف نہیں، میں جناب کی قدر کر رہا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، داد آپ نے کمال دی، دعا آپ نے خوب دی، لیکن ایک فیصلہ جناب کریں گے۔ موسیٰ نے کہا مجھے امت محمد بنا، اللہ نے کہا علم اٹھا ماتم کر، تو پھر پتہ چل گیا نا اللہ امت محمد بھائی جان سمجھتا ہی اسے ہے جو حسین کا ماتم کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اللہ مصطفیٰ کی امت سمجھتا ہی اسے جو حسین کی عزاداری کرے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا چلو ایک آیت پڑھو قرآن، بات اور مضبوط ہو جائے گی اور مدلل ہو جائے گی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ آج کی بالخصوص تقریر میری ان بندوں کے لیے جو حسین کی عزاداری پہ اعتراض کرتے ہیں، حسین کی عزاداری پہ فتوے لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ماتم نہ کرو، کبھی کہتے قمیض نہ اتارو، کبھی کہتے زنجیر نہ مارو۔ آج سارے سوال جناب اپنے ذہن میں رکھیں گے اور میں اس گفتگو میں سارے جواب دے کر جاؤں گا آپ کو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو مجھ اللہ کو مقروض کرے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، یہ صلہ ہے محبت والوں میں مجلس پڑھنے کا۔ ہے کوئی جو مجھ اللہ کو قرض دے، مقروض کرے۔ توجہ ماسٹر صاحب، حیرت کی بات ہے کہ عقل پہ ماتم کریں ان ملاؤں کی بھائی جان جنہوں نے ترجمے میں لکھ دیا اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے۔ آپس کی بات ہے، پنچایتی لوگوں، گاؤں کے ہاتھ کے چک کے لوگوں، فیصلہ کیجئے گا اگر اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا تو نمازیں منہ پہ پڑتی۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ چلو 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 میں کھلا میدان دیتا ہوں جناب کو، ڈرنے والا مادہ ہی اللہ نے نہیں بنایا، میدان بھی تیری مرضی کا، دوڑ بھی جتنا دوڑ سکتا ہے، پھر جب تھک کے گر جائے گا پھر مجھے بتانا، میں جواب تیرے کندھے پہ آ کے دوں گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اگر تو نے ثابت کر دیا کہ اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے، اللہ اگر تو نے ثابت کر دیا اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے، پھر میں اس حسینی قوم کا وعدہ کرتا ہوں ابھی مجلس چھوڑیں گے، مولوی صاحب کو آگے کھڑا کریں گے، ہم سارے پیچھے جماعت پہ کھڑے ہوں گے، پھر 5 نہیں 500 پڑھیں گے۔ بھائی مقروض جو اسے کرنا ہے، بھائی جتنی انویسٹمنٹ کریں گے اتنا اللہ مقروض ہو جائے گا اگر تو نے ثابت کیا۔ لیکن اگر میں نے ثابت کر دیا کہ وہ کسی اور شے سے مقروض ہوتا ہے، شاباش شاباش، جو ہاتھ اٹھا لگ رہے حسین کے روضے پہ جا کے بس ہو۔ آج کی مجلس میں داد کے لیے نہیں پڑھ رہا، جناب کی خیر خواہی کر رہا ہوں، جناب کے مسئلوں کا جواب دے رہا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اگر میں نے ثابت کر دیا کہ وہ کسی اور شے سے مقروض ہوتا ہے تو پھر جناب کے ابے کو بھی ماننا پڑے گا، ورنہ آنے والا ہے نرجس کا آفتاب جہاں تاب، ہونے والی الذوالفقار بے نیام، پھر یا سر اڑیں گے یا علی علی ہوا کریں گے، تیسرا راستہ ہی وہ نہیں چھوڑے گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اب سر اٹھا اور اپنے حصے کی امانت وصول کر، کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں سر اپنی طرف سے کہتا رہوں گا نا، ساری دن ساری رات کھڑا رہوں گا، نتیجہ نہیں دے سکتا جب تک ان کے دروازے پہ نہ جھکوں جن کے دروازے کے اندر ہونے والی باتوں کو اللہ اپنا قرآن کہتا ہے۔ اللہ اکبر، اب تیرے جھکنے کے کیا کہتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، کھڑے ہو کے حسین کو سلام کر رہا ہوں، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ اے سرکار صادق کی بارگاہ میں ایک بندہ بیٹھا ہے،
مخدوش ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر، کیا نمازوں سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ یہ حدیث نساء ہے نا، اس میں قرآن کی آیت بھی ہے، سر پہ رکھے کھڑا ہوں، یہ علم کا کرے گا میرے ہاتھ، غلط پڑھوں بطول مجھے معاف نہ کرے۔ اب کوئی شیعہ ہو کے اگر اس فکر کی تائید میں ہاتھ نہ اٹھائے، وہ جانے اور بیوی جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس سے بڑی قسم ہو سکتی ہے ماسٹر صاحب، حلف اٹھائے کھڑا ہونا، کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا کیا اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا حج سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا روزے زیادہ رکھنے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا مدرسے بنانے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا بیٹیوں کے جہیز زیادہ دینے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا ہاسپٹل بنانے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ جاگا حسین کے مدار، مولا پھر کس سے مقروض ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں من انفقا درہم علی عزائے ابی عبداللہ الحسین قد اقرض اللہ قرضا حسنا، جس نے حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ خرچ کیا، اس نے اللہ کو مقروض کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت۔ بسم اللہ۔ سرکار فرماتے جس نے حسین کی عزاداری پر 1 ٹکا، 1 آنا، 1 اشرفی، 1 روپیہ، 1 درہم، 1 دینار، کتنے لفظ تبدیل کروں تو جناب بول پڑیں گے، جس نے 1 آنا خرچ کیا، اس نے اللہ کو مقروض کیا۔ اب 74 4 آر صاحبات کے گرد و نواح میں آئے ہوئے عزت دار چہروں سے میرا مشترکہ سوال ہے، مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے، جس کی عزاداری پر 1 روپیہ اللہ کو مقروض کرے، اس کا ماتم کیا کرتا ہو؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ سالوں یاد رہنے والی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جس کی عزاداری پر بھائی جان 1 روپیہ اللہ کو مقروض کرتا ہے، اس کا ماتم کیا کرتا ہو؟ اس کی زنجیر زنی کیا کرتی ہو؟ اس پر خون بہانا کیا کرنا ہو؟ اللہ اکبر۔ ہے اعتراض کرتے ہو بلڈ بینک میں خون دو، زنجیر نہ مارو۔ یہ علامہ عباس کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، 11 مہینے ہیں نا تمہارے پاس، نہ 10 مہینے، محرم و سفر کو چھوڑ کر ربیع الاول سے، یہ ربیع الاول شروع ہو گیا نا، ربیع الاول سے لے کر آئندہ ذی الحج تک لاؤ میں اسٹامپ کر دیتا ہوں، میرا گروپ ہے بی نیگیٹو، بہت ریئر ملتا ہے، جیسے کسی علی والے کو بلڈ گروپ بی نیگیٹو کی ضرورت ہو مجھے فون کیجئے گا، میں لاہور سے چل کر آ کے نہ کہوں تو میرے نطفے میں شک ہے۔ یہ صرف حسین کے محرم میں تمہیں بلڈ بینک یاد آتے ہیں، شعبان بھی تو حسین کا مہینہ ہے، کبھی آنا ہم سے حسین کے نام پہ خون مانگ، ہم بدن نچوڑ کے حسین کے نام پہ نہ رکھ دے تو پھر حسین ہی نہ کہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہے خون سے سیراب کرتے اے وفا کی فصل کو، جدید سے کہا خون سے سیراب کرتے اے وفا کی فصل کو، دیکھ رہے یہ پشت پہ شادابیاں گھنٹوں، جن کو تو زنجیر کی چھریاں سمجھتا ہے فقط، جن کو تو زنجیر کی چھریاں سمجھتا ہے فقط، مومنوں کے ہاتھ میں ہے چابیاں فردوس۔ مومنوں کے ہاتھ میں ہے چابیاں فردوس کی۔ آؤ 4 مصروں میں جواب لے لو۔ اسرار سے، ایقان سے، تائید بلا سے، اسرار سے، ایقان سے، تائید بلا سے، پاکیزہ عناصر سے، مشیت کی عطا سے، شبیر تیرے عشق میں جو خون بہا دے وہ جسم بنا ہوتا ہے بس خاک شفا سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بسم اللہ۔ سیدنا
نیا شوشہ چھوڑا ہوتا ہے. کبھی یوں نہ ماتم کرو، کبھی یہ نہ کرو، کبھی قمیضیں نہ اتارو، کبھی یہ نہ کرو. شریعت داغدار ہو جاتی ہے. تمہیں حسین کے ماتم میں شریعت یاد آتی ہے. یہ ابھی 3 مہینے پہلے حج کا موسم نہیں گزرا. مرد کسی ملک کا ہوتا ہے، عورت کسی ملک کی ہوتی ہے. یہ جو ساری آئی بیٹھی ہے یہ کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی چاچی ہے، کسی کی پھوپھی ہے. یہ تو ساری میری اپنی ہے. بندہ کسی ملک کا ہوتا ہے، عورت کسی ملک کی ہوتی ہے. کندھے سے کندھا جوڑ کے طواف کرتے ہیں، وہاں تمہیں غیرت یاد نہیں آتی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھیے ہیں جی. نالیوں میں بہتا ہے خون، سڑکوں میں بہتا ہے خون. یہ جو عزاداری پہ پیسے خرچ کرتے ہو یا کسی غریب کی مدد کر دو، یہ جو ہر سال تو حج پہ جاتا ہے لاکھوں روپے لگا کے، یہ کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یا کوئی ہاسپٹل کیوں نہیں بناتے؟ کسی غریب کی بیٹی کا جہیز کیوں نہیں بناتے؟ اور مولوی پھر منہ پھاڑ کے کہتا ہے وہ کسی امام کی یاد ہے. پھر چلو بھر پانی میں ڈوب مارے. ابراہیم ہے لوگوں کا امام، حسین ہے کائنات کا امام. اللہ یہ فضائل کی معراج ہے، یہاں سے چھلک پڑی ہے. لیکن ذرا ظرف عقیدت کو روکیے گا، مجھے کچھ سفر کرنا ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. ابراہیم ہے بھائی جان لوگوں کا امام، حسین ہے کائنات کا امام. لوگوں کے امام کی یاد مناتے ہو، کائنات کے امام کی یاد میں فتوے دیتے ہو. چلو رہی بات، اب تو کہتا ہے نا کہ حسین کا ماتم خون والا نہیں کرنا چاہیے. یہ تیری ضد ہے اور ضد کا میرے پاس علاج کوئی نہیں. تیرا کیا خیال ہے کہ صرف انسان خونی پرسا کرتے ہیں؟ بولیے نیاز حسین بولیے. اور جناب موسیٰ کا واقعہ پڑھ کے ماسٹر صاحب میں نے پہلے ابتدائی مجلس میں ثابت کر دیا کہ ہر نبی حسین کا دادار ہے. سوچنا ضرور کہ جیسے ہستی کا نبی عزادار ہو، ماتم دار ہو، وہ اللہ جانے کس عظیم شان کا مالک ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کیا صرف نبی پرسا کرتے ہیں حسین کا؟ صرف انسان خود ہی پرسا کرتے ہیں؟ اور رکھو میرے سر پہ قرآن حوالہ، میری ضمانت نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم ہوں. تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے، اللہ نے ہر فرشتے پر قیامت تک واجب کیا ہے ہر سال خون کا ماتم کیا کرو. مانگ حوالہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں. اچھا 3 میں نے پرسادار ثابت کر دیے. انسان کرتے ہیں، انبیاء کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں. کیا صرف یہیں تک خون کا ماتم؟ کوئی برادران اہل سنت مجلس میں ہے؟ اگر ہے تو وہ ہاتھ بلند کرے. میں اس کے مسئلے کی کتاب کی بات کرنے جا رہا ہوں. ہے کوئی اہل سنت یہاں؟ نہیں ہے تو چلو میری آواز تو پہنچنی ہوگی نا. کسی سے بات کرنی پڑے تو جناب میں کتاب کا نام لے رہا ہوں ممبر پہ. کتاب کا نام ہے صواعق المحرقہ، لکھنے والے ابن حجر مکی. اہل سنت کے بہت بڑے عالم گنے جاتے ہیں. انہوں نے صواعق محرقہ، حالانکہ شیعہ مذہب کے انتہائی خلاف تھا یہ بندہ، اور صواعق محرقہ بھی اس نے شیعہ مذہب کے خلاف لکھی ہے. بیٹا ریکارڈ ہو رہی ہے نا، مجلس لائیو جا رہی ہے نا. چلو بھائی سے لنک بھی لے لیجیے گا اور بعد میں سنیے گا بھی. کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، لکھنے والے ابن حجر مکی. انہوں نے لکھا ہے، بندے چپ کر کے دکھ لگے گا. اور زمانے والوں کبھی سوچا ہے یہ جو مغرب کے وقت آسمان کے کنارے سرخ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، یہ جو آسمان کے کنارے سرخ ہوتے ہیں، یہ کبھی سوچا ہے کہ یہ ہے کیا؟ اور 10 محرم 61 ہجری حسین کی شہادت سے پہلے آسمان سرخ نہیں ہوتا تھا. یہ آج ہر روز آسمان کے کنارے سرخ کیا ہوتے ہیں؟ ابن حجر مکی اپنی کتاب میں راز لکھ رہا ہے. وہ لکھ رہے قدرت کی تجلی کا کبھی دیکھ یہ منظر، یہ کس کا بدن ہے کہ چھری جس میں چلی ہے. سرخی یہ شفق روز بتاتی ہے جہاں کو، وحدت بھی عزادار حسین ابن علی. اللہ اللہ بیٹا نعرہ دوبارہ لگو.
کھڑا کر کے لیا کرو، اور یہ بازو کھڑا کر کے تم ذاکر پہ احسان نہیں کرتے، یہ غدیر کی تائید کرتے ہو۔ اگر رسول نے تم سے قیامت کے دن پوچھ لیا، چاچا میرے والے لکھی جدو کوئی باہر آسی تو میں نہ جیسے تین پتہ لگ جیسے، اگر رسول نے میدان قیامت میں پوچھ لیا مجھ سے زیادہ امیر تھے، میں میدان غدیر میں کتنے گھنٹے ہاتھ کھڑا کر کے کھڑا رہا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت۔ یہ بھی مولا کا فرمان ہے کہ جو نام علی میں ہاتھ بلند ہوتے ہیں نا ان پہ فالج نہیں ہوتے۔ سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا پھر ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا، یہ جی خون کے ماتم والے کپڑوں سے نماز نہیں ہوتی۔ توجہ، باتیں ہوتی ہیں نا پیسے ہوتی ہیں۔ پہلے میں شریعت کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، مجلس لائیو جا رہی ہے، ہر صاحب فکر تک بات جانی چاہیے۔ شریعت آل محمد کیا کہتی ہے؟ اگر وقت ہے نہا لو، کپڑے بدل لو، پھر نماز پڑھو۔ اگر کپڑوں کو خون لگا ہوا ہے پھر کپڑے بدل کے نہا کے پھر نماز پڑھو۔ یہ ہے شریعت کا مسئلہ۔ منصب فریضہ منصبی ادا ہو گیا، اب سر اٹھاؤ میری آنکھوں میں آ کے ڈالو۔ تو کہتا ہے حسین کے خون والے ماتم سے نماز نہیں ہوتی، جن کی نہیں ہوتی ان کی نہیں ہوتی، جن کی ہوتی ہے وہ میری آنکھ میں آنکھ ڈالے۔ میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں ماسٹر صاحب، 10,000 روپے کا حلوہ بنایا جائے، 10,000 روپے کا بھائی جان، 10,000 روپے بڑی رقم ہوتی ہے حلوے کے لیے، حلوہ بنایا جائے، اس میں انواع و اقسام کے ڈرائی فروٹس ڈال دیے جائیں، اخروٹ، کاجو، میوہ، کشمش اور چاندی کے ورق تک لگا دیے جائیں، 10,000 لگا کے بھی وہ حلوے کا حلوہ کہلائے گا۔ مثال وہ دے رہا ہوں جو جناب کے ذہن پہ پوری اترے، جو جناب کے معیار پہ پوری اتر آئے۔ جتنے مرضی پیسے لگا لو، چاندی کے ورق اس سے آگے کیا سجاؤ گے حلوے کو؟ اور چاندی کے ورق لگانے کے باوجود بھی دنیا کے کسی ماہر کے پاس لے جاؤ، وہ حلوے کو حلوہ ہی کہے گا، حلوے کو کھیر نہیں کہے گا۔ کوئی عقل کا پیری دشمنی ہوگا جو حلوے کو کوئی اور نام دے گا، حلوہ حلوہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود، اس کے برعکس، میں 10 روپے ماسٹر صاحب سے لوں، 5 روپے بھائی سے لوں، 15 روپے انکل سے لوں، 20 روپے ان سے لوں، مانگے تانگے کی نیاز اکٹھی کر کے 300-400 روپے اکٹھا کر کے تھوڑی سی سوجی، تھوڑا سا گھی، تھوڑا سا چینی، تھوڑا سا پانی ملا کے بس جیسے مجھے آتا تھا جیسے بنا کے علم کے نیچے رکھا، ملا بھی کہے گا حاضری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ملا بدبخت کو بھی کہنا پڑے گا یہ حاضری ہے۔ بات تو نسبت کی ہے نا، حالانکہ وہ 10,000 کا، یہ 300-400 مانگے تانگے کی نیاز سے بنا ہوا، لیکن بات نسبت کی ہے۔ اس کی نسبت بندے سے، اس کی نسبت غازی کے علم سے، وہ حلوے کا حلوہ، یہ غازی کی حاضری۔ تو میرے بچے میں بات یہی تو سمجھا رہا ہوں، بات نسبت کی ہوتی ہے۔ جب تک میرے بدن میں ہے، نجس ہے، حرام ہے، جو ہی حسین کا نام لے کے بہایا، میرا نہیں حسین کا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا نہیں حسین کا ہو گیا۔ بات تو نسبت کی بدل گئی نا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں نے شریعت کا مسئلہ بھی بیان کر دیا، اندر کے عقیدے کی مثال بھی دے دی۔ اب پھر میں کہہ رہا ہوں، جن کی خون والے حسین کے ماتم سے، خون والے کپڑوں سے نماز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، جن کی ہوتی ہے وہ میری طرف دیکھے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ رزق بن کے ولایت کے راز دیتی رہی، عطائے رب اولا بھی نواز دیتی رہی۔ کراچی اسٹیل ٹاؤن میں یہ 4 مصرے پڑے، ابھی تک فون پہ لوگوں کی داد آ رہی ہے۔ دیکھتا ہوں یہ تیرا عزت والا مجمع کتنی قیمت کرے گا۔ وہ رزق بن کے ولایت کے راز دیتی رہی، عطائے رب اولا بھی آواز دیتی رہی۔ میں کر کے خون کا ماتم جو کبریا کو چھکا، تو میری پشت پہ بوسے نماز دیتی رہی۔ اللہ
دیتی رہی. ایک اور تحفہ دوں آپ کے کارواں. تھک گئے ہو تو مجھے جلدی جناب کی سوچ سے زیادہ پڑھوں آگے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تیرے چھٹے امام کی حدیث ہے. تیرے چھٹے امام نے فرمایا محترم درود مجلس کے اینڈ میں پڑھوائیے گا یا مجلس کے شروع میں پڑھوایا کریں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. چھٹے بادشاہ نے فرمایا حسین کا زائر کون کون ہے؟ کربلا کا زائر الحمدللہ الحمدللہ. جو گئے ہیں مولا انہیں دوبارہ جانے کی توفیق عطا کرے. جو نہیں گئے انہیں مولا ضرور جانے کی توفیق عطا کرے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. کیونکہ سرکار صادق کا فرمان ہے من زار القبر الحسین فقط زار اللہ علی عرش. جس نے حسین کی قبر کا سلام کربلا میں کیا وہ ایسے سمجھے جیسے اللہ کا سلام عرش پر کیا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تیرے چھٹے امام کی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں حسین کا زائر گھر سے چلے. بڑے آرام سے بڑی تسلی سے فکرہ سنا. ضائع کرنے والی بات نہیں، سنبھالنے والی بات ہے. حسین کا زائر گھر سے چلے کربلا پہنچے. کربلا سے حسین کا سلام کر کے واپس گھر آئے. مولا فرماتے ہیں گھر سے چل کر واپس گھر آنے تک اسے رستے میں جتنی بار پسینہ آئے جاگا حسین کے رضا اس سے زیادہ کیا صلہ چاہیے حسین کی مودت کا. ماشاء صاحب تحفہ ہے کہ آسمان میں قیمت ملے ہو تو قیمت قبول ہی نہیں کرتا. حسین کا زائر گھر سے چلے کربلا پہنچے. کربلا سے واپس گھر آنے تک اسے رستے میں جتنی بار پسینہ آئے جتنی بار پسینہ آئے. معصوم فرما رہے ہر پسینے کے ہر قطرے کی تعداد کے برابر اللہ فرشتے خلق کرتا ہے. کہاں بیٹھے؟ نہیں فکرہ بڑا تھا تیری داد تھوڑی ہے. فکرہ بڑا تھا تیری داد تھوڑی رہ گئی ہے. فکرہ بڑا تھا تیری داد تھوڑی رہ گئی. اب تو آسمان اپنی چپ کو میں کربلا والے کی قریبی کو آواز دیتا ہوں. بھائی جان آپ قیمت معیار کی نہ ملی تو پھر یہی دفتر کلام کا بند اور دو فکرے مصائب کی اور میں جاؤں گا آپ کی دعا کے سارے تلے. معصوم فرماتے ہیں اللہ ہر پسینے کے ہر قطرے کی تعداد کے برابر فرشتے خلق کرتا ہے. مولا وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. مولا فرماتے کچھ نہیں کرتے. مولا کرتے کیا ہے؟ سرکار فرماتے قیامت تک حسین کی سواری کرتے ہیں، ثواب زائر کو دیا جاتا ہے. اللہ ثواب حسین کے زائر کے نام اعمال میں رکھا جاتا ہے. اب جناب نے سوچا ہے داد تو کمال دے. مولا فرمانے پسینے کے قطروں کی تعداد کے برابر. اب مثال کے طور پر یہ بھائی 74 آر سائیوال سے چلے زائر بن کر کربلا پہنچے واپس آئے. مثال کے طور پر انہیں رستے میں 1000 مرتبہ پسینہ آیا. ایک پسینے میں کوئی 400 قطرے پسینے کے گرے. معصوم فرما رہے ہر پسینے کی ہر قطرے کی تعداد کے برابر اللہ فرشتے بناتا ہے. فیصلہ کیا جناب نے یا فرشتے بنتے ہیں محمد کے پسینے سے. رہ گیا آپ کا مجمع. میں کہہ گیا اور آپ رہ گئے. بات ذرا سی مشکل ہوئی ہے اور آپ نے وہی دم توڑ دیا ہے. اس لیے تو مشکل باتیں ممبر پہ کرتے نہیں ہیں آپ کہ جب داد نہ ملے پھر اندر سے تکلیف ہوتی ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. یا فرشتے بنتے ہیں محمد کے پسینے سے یا بنتے ہیں حسین کے زائر کے پسینے کے قطروں کی تعداد کے برابر. فیصلہ تو کرو نا. آؤ کسی ڈاکٹر سے پوچھو، کسی حکیم سے پوچھو، کسی ماہر طبیات سے پوچھو. کوئی فزکس کیمسٹری پڑھنے والا اسٹوڈنٹ میرے مجمع میں ہے تو اس سے پوچھو. پسینہ 70 درجے پست ہوتا ہے، لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے. جو ادب سننے والے ہیں، جو عرفان سننے والے ہیں، جو معیار سننے والے ہیں، جو معرفت سننے والے ہیں، پسینہ بیٹا 70 درجے ہوتا ہے پست، لہو 70 درجے ہوتا ہے بلند. تو پھر میرا سوال ہے، آؤ اللہ سے ایک سوال کرے. میں کہہ رہا ہوں خلاق کے ازل راز سے پردہ بھی ہٹا دے. فضائل کی آخری سبات اور نوکری تمام. خلاق کے ازل راز سے پردہ بھی ہٹا دے، کشکول عقیدہ میں عقیدہ بھی سجا دے. مالک زائر کے پسینے کے عوض تو ہے فرشتے،
ماتم میں بہے خون کا درجہ بھی بتا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑی سی آواز راضیو، خوش ہو، راضی ہو بھائی جان؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اگر دنیا ولایت آل محمد تسلیم کر لیتی، فکرہ ایک ہی کہنا ہے، رونے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر دنیا عظمت شبیر سمجھ لیتی، محمد کی بیٹی دربار میں جاتی، علی کی بیٹی بازار میں جاتی، کئی رسول کی بیٹی بھی دربار، کئی علی کی بیٹی بھی دربار۔ کوشش کرنا تو آنسو آ جائیں۔ جی مولا آپ کا قصہ قبول فرمائے۔ کئی محمد کی بیٹی بھی دربار، کئی علی کی بیٹی بھی دربار۔ ہائے ضرور کر دینا، جب رسول کی بیٹی گئی تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ سر پہ ماتم کرنے والے اللہ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں ہوتا جیسے تم غریب کما، بسم اللہ بسم اللہ۔ جب علی کی بیٹی گئی تو ہاتھ الٹے بندے ہوئے تھے۔ تیری آہو بکا کو دیکھ کر بے ساختہ مجھے ایک روایت یاد آ گئی ہے۔ چھٹے امام کے گھر میں ہو رہی تھی مجلس، ابو بصیر صحابی ہیں تیرے چھٹے امام، مظلوم کربلا کی شہادت پڑھی جا رہی تھی۔ ابو بصیر منہ پہ رومال رکھ کے ساروں کے تار ہو رہا تھا، لیکن منہ پہ رومال، امام کی نظر پڑ گئی، مولا سے برداشت نہ ہوا، ابو بصیر کے ہاتھ سے رومال پکڑا نہیں، تاریخ بتاتی ہے چھینا امام نے رومال، اور امام آواز دے کے کہتے ہیں ابو بصیر میری جد کے مصائب پڑے جا رہے ہیں، تو روتا کیوں نہیں؟ بھیگے ہوئے رومال کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے مولا رو تو رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں واہ ابو بصیر، رونا غریب حسین پر اور منہ پہ رومال رکھ کے، مولا کیسے رو؟ سرکار فرماتے ہیں ویسے رو جیسے دادی زہرا جنت میں بال کھول کے روتی، مرحبا مرحبا مرحبا، ویسے رو جیسے جوان کی لاش پہ بوڑھی ماں روتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جنازہ آنا ہے، اسے صرف گھوڑا نہ سمجھنا، یہ ہے جنازہ۔ جنازہ اس کا ہے جس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں۔ چہلم کی مجلس ہے، چاہتا ہوں یادگار غصہ ہو جائے، سال کے بعد پھر یہ دن نصیب ہونا ہے، میرے بانیان کی سال کی محنت ہے۔ چہلم کتنے دنوں کے بعد مناتے ہیں؟ 40 دن کے بعد۔ کوئی غریب سے غریب بھی مر جائے تو 40 دن کے بعد اس کا چہلم، جس کا ماتم تم کرنے آئے ہونا، سال کے بعد بہنوں نے چہلم منایا۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ اور جب سرکار زین العابدین لٹی ہوئی پھپھیوں کو لے کے کربلا کے جنگل میں پہنچے ہیں نا، اور کنارہ کربلا پہ کھڑے ہو کے میرے امام نے بازو سر پہ رکھ کے کہا علی اکبر، برچھی کھانا بڑا آسان ہے، مرحبا مرحبا مرحبا۔ جو ماں کی گود سے عزاداری کرتے آئے ہو انہیں سمجھ آ گئی ہے میں کیا پڑھنا جا رہا ہوں۔ علی اکبر، برچھی کھانا بڑا آسان ہے، علی اصغر، تیر حلق پہ چھیلنا بڑا آسان ہے، قاسم، لاش کے ٹکڑے کروانا بڑا آسان ہے، بابا حسین، گلے پہ 13 ضربیں بڑی آسان ہے، رونے والوں شہداء
کی قبروں میں لاشیں تڑپ گئیں۔ اکبر کی آواز آئی، پرچھی کھانا آسان ہے، بازو کٹوانا آسان ہے، لاش پہ گھوڑے دوڑانا آسان ہے، 13 ضربے آسان ہے، سجاد پھر مشکل کیا ہے؟ میرا خون رونے والا امام تڑپ کے کہتا ہے مشکل یہ ہے زینب جیسی پھوپھی کو ننگے سر کبھی اس بات۔ مرحبا 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 مرحبا، شرم کر کے بولو جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ 70 شہداء کی مجلس پڑھی جائے نا، بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے، تفصیل سے مسائل پڑھوں گا۔ مجلس میں 72 شہداء ہیں نا کربلا کے، 70 کی مجلس پڑھی جائے نا تو مجلس میں تابوت آتا، جنازہ آتا۔ واحد شہید ہیں 2 کربلا کے، 2 شہید ہیں کربلا کے، جن کی مجلس پڑھنے پر ان کے تابوت نہیں آتے۔ ایک کا علم آتا ہے، ایک کا ذوالجناح آتا ہے۔ مجھ سے سوال کرو ان 2 شہداء کے جنازے کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ان کا جنازہ اٹھانے والا تھا کوئی نہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اعظم اللہ اجورکم۔ بانی مجلس علی کی بیٹیاں آپ کے گھر مہمان ہیں، پرشہ سے دینا جیسے سیدانیاں چاہتی ہیں، اور سیدو غیر سیدو۔ چلو مجھ سے سوال کرو، حسین تو آخر پہ شہید ہوئے ہیں، حسین کے بعد تو بچا کوئی نہیں، غازی کا جنازہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ رکھ میرے سر پہ قرآن، مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم ہے، جب حسین عباس کے قریب پہنچے ہیں نا، اتنا مارا ہے جناب عباس کو حرام زادوں نے، غازی اٹھانے کے قابل ہی کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ جہاں سے حسین ہاتھ لگاتے تھے غازی کا گوشت بکھرتا جاتا تھا، جہاں سے ہاتھ مارتا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ دل میں ذرا نرمی پیدا کرو، تو پیدا ہی غریبوں پہ ماتم کے لیے ہوئے ہو۔ آئے جو غریبوں کو رونے ہو، کوشش کرو آنکھیں بھیگ جائیں، مکھی کے پر جتنی بھی بھیگ جائیں، حسین کی ماں راضی ہو جائے گی۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بس 2 کے 2 جملے سنو۔ آنکھڑا تطہیر کے پردے کے سامنے حالت سنو کہ کربلا کے قریب، داڑھی پہ اکبر کا خون، ہائی کرنے پہ تیرا خرچہ نہیں ہوتا، داڑھی پہ علی اکبر کا خون، پیشانی پہ عباس کا لہو، چہرے پہ علی اصغر کا خون، کندھوں پہ قاسم کے ٹکڑوں کا خون، رونے والوں دائیں کی زلفیں بائیں، بائیں کی زلفیں دائیں، عدد سر سے لے کے پاؤں تک زخمی حسین۔ اب جملہ سنو کہ زخمی پیشانی پر زخمی ہاتھ رکھ کے خیمے کے سامنے آ کے کہتا ہے تطہیر کے پردے داروں میرا آخری سلام۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ پتہ نہیں آپ میں سے کوئی بندے موجود ہوں گے، پچھلے سال میں نے دربار میں برآمدگی کروائی تھی، اس جملے سے آگے عزاداروں نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، بمشکل 1 سطر آگے پڑھی گئی۔ اللہ کوئی قیامت کا منظر بن گیا، اگر کوئی وہاں موجود تھے تو گواہی دیں گے، ورنہ کسی سے پوچھ لیجئے گا۔ امام حسین آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ اور سیدو غیر سیدو، علی کی بیٹی کی آواز ہے، حسین آخری سلام کرنے آئے ہو، اندر نہیں آؤ گے؟ سید غریب کی آواز ہے، سیدہ آیا تو تجھے ملنے تھا، پر میری مجبوری بڑی بن گئی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، علی کی بیٹی کی آواز ہے، غریب کربلا بھیا کون سی مجبوری بن گئی ہے؟ یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، جملہ سخت ہے، میں چھپا نہیں سکتا۔ اور رونے والا حسین کی آواز ہے، 4 قدم تیرے خیمے سے دور تھا، ایک حرامی نے تیر مارا ہے، میری پیشانی میں لگا ہوا، سوچتا ہوں اندر آؤں گا میرا کوئی نقصان ہو جائے گا، اور کوئی مرے نہ مرے، میری 4 سال کی بیٹی مر جائے گی۔ عزاداران مظلوم کربلا، جیسے جو معصومہ سکینہ کا نام آیا نا، پھپھی کا دامن ہلا کے کہتی اماں تو ہٹ، اب میں بلاتی ہوں۔ اور رونے والوں خیمے کے دروازے کے سامنے آ کے کہتی اندر آؤ میرا 3 دن کا پیاسا بابا، اندر آؤ میرا امت کا مہمان بابا، اندر آؤ میرا گھوڑے سے اور مشکل سے گرنے والا بابا، اندر آؤ میرا 3 دن کا پیاسا بابا۔ اور سیدو غیر سیدو، حسین جو اندر آئے ہیں نا، بہنوں نے دیکھا سر سے لے کے پاؤں تک زخمی زخم حسین کے بدن پر۔ میرا پڑھ دینا آسان، تیرا سن لینا آسان۔ پتہ تو اس بہن کو ہے نا جس نے حسین کو اس حال میں دیکھا۔ تیرے چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا کتنا زخمی تھا تیرا بابا کربلا میں؟ اب عزادارہ جملہ سنو گے، کتنا زخمی تھا؟ تیرے چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا کتنا زخمی تھا تیرا بابا کربلا میں؟ امام رو کے فرماتے یہ انگوٹھی کا نگینہ دیکھ رہے ہو؟ جی مولا دیکھ رہا ہوں۔ مولا فرماتے اس نگینے
میں جتنی جگہ بھی خالی کوئی نہیں تھی، میرے بابا کے بدن اطہر پہ کوئی جگہ اتنی خالی نہیں تھی۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سید و غیر سید و پھر تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا کتنا زخمی تھا تیرا بابا کربلا میں؟ میرے امام رو کے فرماتے ہیں کیا بتاؤں 4000 زخم تھا میرے بابا کے بدن اطہر پر۔ آواز دے کے عزادار رو کے کہتا ہے مولا آپ کی سچی زبان ہے لیکن بظاہر بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، جسم کا رقبہ بڑا تھوڑا ہے، 4000 زخموں کی تعداد بڑی زیادہ ہے۔ امام رو کے فرماتے کیا بتاؤں زخموں کے اندر زخم لگے ہوئے تھے، جہاں کسی نے تلوار ماری وہیں کسی نے تیر مارا، جہاں کسی نے تیر مارا وہیں کسی نے خنجر مارا۔ مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکوں، تیرے مذہب کے 2 عالم ایسے گزرے ہیں جنہوں نے عجیب تعداد زخموں کی لکھی ہے، کسی نے 1900 زخم لکھے ہیں، کسی نے 4000 لکھے ہیں، کسی نے 6000 لکھے ہیں، کسی نے 8000 لکھے ہیں۔ یہ ساری روایتیں میں نے مقتل میں دیکھی ہیں۔ 2 عالم تیرے مذہب کے ایسے گزرے ہیں، علامہ عبدالعلی ہروی اور جعفر حسین شوستری علیہ الرحمہ۔ یہ 2 عالم تیرے مذہب کے ایسے لکھے جنہوں نے یہ روایت اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ پتہ کتنی؟ انہوں نے لکھا جتنے قرآن کے حرف ہیں نا اتنے زخم تھے حسین کے بدن پر۔ عظم اللہ حجورکم تکبر۔ پتہ نہیں تو کیا سن کے روتا ہے، کیا تیرا مزاج ہے؟ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ان جملوں میں تو فرشتوں سے تسبیحاں چھوٹ جاتی ہیں۔ جتنے قرآن 6666 آیتیں ہیں اور اللہ جانے قرآن میں حرف کتنے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جتنے قرآن کے حرف ہیں نا اتنے حسین کے بدن پر زخم آئے ہیں۔ مجھے بطول کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی قسم تیرا چھٹا امام فرماتا ہے جتنے زخم میرے دادا حسین پہ آئے ہیں نا اس سے دگنے میری پھوپھی زینب پہ آئے ہیں۔ اللہ جانے بازاروں میں کون سا ظلم ہوا ہے علی کی بیٹ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بس زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہ رہا، زیادہ تیری محبت کے امتحان نہیں لینا چاہ رہا۔ 2 کے 2 جملے۔ جنازہ تیار ہے بھائی جان؟ امام حسین آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ جنازہ تیار ہے؟ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ او سید و غیر سید و حسین خیمے کے اندر ہے، علی کی بیٹی نے چادر بچھائی، حسین چادر پہ بیٹھے۔ او بھائی جان میری جانب دیکھیں تو مجلس کا تقدس ہوتا ہے، خدا کے لیے زیارت آئے گی تو میں خود اعلان کر دوں گا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ حسین چادر پہ بیٹھے، علی کی بیٹی نے اب طواف کرنا شروع کیا۔ یہ جملہ میں اپنی عزت والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے، شیمر سے کم نہیں وہ حرام زادہ جو ان کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تمہارا پردہ سلامت رکھے۔ اور رونے والوں حسین زمین پہ بیٹھے، سیدہ نے طواف کرنا شروع کیا۔ جب 7واں چکر شہزادی نے پورا کیا نا غریب کربلا کی آواز آئی سیدہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ علی کی بیٹی تڑپ کے کہتی ہے تیرے بدن پہ کوئی بوسے کی جگہ دیکھ رہی ہوں۔ حسین کوئی بہن کو جگہ نہیں مل رہی، ہر جگہ زخموں سے پر ہے۔ اور رونے والا اچانک علی کی بیٹی بھائی کے سامنے بیٹھی، غریب کربلا سے آواز دے کے کہتی ہے بھیا ذرا گردن سے کپڑا ہٹا۔ عزادار حسین نے کپڑا ہٹایا، 7 بوسے۔ اس جگہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی اس جملے کی، گھر جا کے بہنوں سے پوچھنا بھائی اور بہن کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ بہن نے 7 بوسے اس طرف سے دیے، 7 بوسے اس طرف سے دیے۔ اور انہوں نے غریب کربلا کی آواز آئی بہن کیا کر رہی ہو؟ بیوی کی آواز آئی مجھے بابا کی وصیت تھی جب حسین آخری سلام کرنے آئے گا نا میری طرف سے 7 بوسے حسین کی گردن کے لینا۔ اور رونے والا غریب کربلا کی آواز آئی سیدہ پھر تو بھی کلائیوں سے کپڑا ہٹا۔ عزادارہ کپڑا ہٹایا، سیدہ زینب نے 7 بوسے ماشاء اللہ ایسی حکمت ہے غریب کے ماتم کا۔ 7 بوسے اس کلائی پہ، 7 بوسے اس کلائی پہ۔ آواز ہے تجھے بابا کا حکم تھا، مجھے اماں کی وصیت تھی، تیرے سجدے کے بعد میری بیٹی نے انہی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر کبھی کوفہ کبھی اسکلان کبھی شام کے بعد مرحبا 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 اعظم اللہ حضورکم تقبل اللہ حضورکم۔ بس 2 منٹ نہیں تھکنا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا اب قریب کی آواز ہے سیدہ مجھے اجازت ہے۔ کیا مقام ہے علی کی بیٹی کا، حسین جیسی حجت کہ 71 شہداء حسین سے اجازت لیتے رہے، حسین سیدہ زینب سے اجازت مانگ رہے۔ شہزادی مجھے اجازت ہے میں اب میدان میں جاؤں، میرے سجدے کا وقت قریب ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا آواز آئی بسم
اللہ حسین اللہ کے حوالے. اب جملہ سنو گے. 7ویں کنال کے باہر آیا کربلا کا غریب. ابھی جو چند لمحے پہلے بہن کے خیمے میں آیا تھا نا ماسٹر صاحب, رکابیں کٹی ہوئی تھی, زین ڈھلی ہوئی تھی, لجامیں اتری ہوئی تھی. اب جو اگر تیری حالت غیر ہو رہی ہے, اللہ تیرا زندگی تیری سلامت رکھے. ایسے ہی حق بنتا تھا غریبوں کا ماتم کرنے کے لیے. اور سیدو غیر سیدو, اب جو غریب نے گھوڑے کو دیکھا نا, زین بالکل تیار ہے, رکابیں چڑھی ہوئی ہیں, لجامیں کسی ہوئی ہیں. غریب نے دائیں دیکھا, پھر بائیں دیکھا, مر جاؤں گے جملہ نہ پڑھ سکوں. اور سیدو غیر سیدو, کربلا کے غریب نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا, میرا علی اکبر تو رہا کوئی نہیں, میرا غازی تو رہا کوئی نہیں. یہ میرا گھوڑا کس نے تیار کیا ہے؟ اللہ حسین کے قدموں پہ ایک مستور کے 2 ہاتھ آئے. آوازی مالا میں تیرے نوکر عباس کی بہن ہوں. اور رونے والوں شانوں سے پکڑ کے حسین نے بہن کو سینے سے لگایا. آوازی جیسے زینب پیاری ہے ویسے تو مجھے پیاری ہے, لیکن بتا تو صحیح, گھوڑا تیار کرنا تو مردوں کا کام ہے, تجھے گھوڑا کس نے سکھایا ہے؟ اور رونے والا آواز دے کے کہتے ہیں, مولا یہ جو رات گزری ہے نا شب عاشور, عباس نے میری کلائی میں ہاتھ ڈالا, مجھے علیحدہ خیمے میں لے گیا, میرے سامنے 9 مرتبہ زین رکھی ہے, 9 مرتبہ اتاری ہے, رو رو کے کہتا تھا میرے بعد حسین غریب نہ کہلا. مرحبا مرحبا مرحبا, عظم اللہ اجورکم, تقبل اللہ اجورکم. اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے. اور سیدو غیر سیدو, اب جملہ سنو گے. اللہ درجات بلند کرے. بابا سید صابر شاہ مرحوم بے حل والے, ان کا یہ فکر ہے, دیکھا میں نے مقتل میں بھی ہے لیکن ترتیب ان کی ہے. اس کا ثواب مولا ان کی روح کو عطا فرمائے. انہوں نے پتہ کیا پڑھا تھا, ادھر سے پہلے چڑھاتی تو قریب ادھر سے گر پڑتا. اکبر کی موت کھا گئی تھی نا حسین, ادھر سے حسین کو سوار کرواتی تو قریب ادھر گر پڑتا. اور سیدو غیر سیدو, اللہ جانے بہنوں نے بھائی کو کیسے سوار کروایا. حسین آواز دے کے کہتے ہیں, اچھا سیدہ اب اللہ کے حوالے. اور رونے والے چلتے ہوئے شبیر کے گھوڑے کی باغ میں علی کی بیٹی نے ہاتھ ڈالا. آواز دے کے کہتے ہیں, حسین تو جا رہا ہے میدان کربلا میں, تیرے سجدے کے بعد جانا ہے میں نے دشمن کے ملک میں. اور سیدو غیر سیدو, علی کی بیٹی کہتی ہے, ایک حملہ تو کر کے دکھا جا. کسی نے پوچھا تیرا بھائی بہادر کتنا ہے, اور رونے والا غریب کا ماتھا ذوالجناح کی کوچ میں آ لگا. آواز ہی اس وقت کہا جب میرے دیکھنے والے نہ رہے, کاش میرا علی اکبر ہوتا, کاش میرا غازی ہوتا, کاش میرا بریر ہوتا, کاش میرا زبیر ہوتا. اس وقت تو کہتی میں حملہ کر کے دکھاتا. اور رونے والوں تاریخ مقاتل بتاتی ہے 12 حملے حسین نے کیے ہیں. 12 کتنے؟ 12 حملے. ان میں سے 4 حملے بڑے شدید تھے. پتہ کیوں شدید تھے؟ لڑتے لڑتے, یہ جملہ ماتمیوں کے حصے کا پڑھنے جا رہا ہوں, لڑتے لڑتے حسین کا گزر اکبر کی لاش کے قریب سے ہوا. اور رونے والوں ذوالجناح سے چھکتے چھکتے حسین نے اکبر کے سینے پہ بوسہ دیا, تڑپ کے کہا, اکبر موسم میرا تھا, چھوڑ کے تو چلا گیا. عزاداران مظلوم کربلا, آخری حملے سے جو حسین واپس آنے سے پہلے جو حملہ کر رہے تھے نا, اور بھائی جان فوجیں ٹکرائی ہے کوفہ کی دیواروں سے, حسین تلوار کو ہوا میں لہرا کے کہتے تھے, اب بھاگتے کیا ہو, لڑو, تم نے میرا اکبر نہیں مارا, تم نے میرا غازی نہیں مارا. امیر بنے بیٹھا ہے نا, جو امیر بن کے آیا ہے اس سے میرا کوئی ذمہ نہیں ہے. جو غریب کا ذکر غریب بن کے سن رہا ہے اس کا آنسو جانے, علی کی بیٹیاں جانے. اور سیدو غیر سیدو, اب تم لڑو, تم نے میرا غازی نہیں مارا. اور رونے والا آخری حملے سے بیٹا واپس آ رہے تھے کربلا کا غریب. اب جملہ روک کے سننا, حسین کی پشت پہ ایک مستور کے 2 ہاتھ آ گئے. عظم اللہ حضورکم, تقبل اللہ حضورکم. جنہوں نے سواری برآمد کروانی ہے تیاری کرنا, میں آخری فکروں میں پہنچ گیا ہوں. ایک مستور کے 2 ہاتھ آ گئے. اب یہاں بھائی جان پڑھنے والے پڑھتے ہیں, حسین نے پوچھا کون؟ نہ میرا عقیدہ یہ کہنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. حسین جیسا بیٹا ہو, بطول جیسی ماں ہو, پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا بس قریب نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا, یہ جملہ ماتم کا ہے, ساتھ جھکا کے معافی مانگے وہ شیعہ جو ماتم نہ کر سکے. حسین نے پوچھا, اماں اس مشکل وقت میں کیوں آ گئی ہو؟ سیدہ رو کے کہتے ہیں, حسین میں آپ کی تو نہیں آئی, میں تو رات کی آئی ہوئی ہوں. حسین آ دیکھ, میں نے
ہے، آخر موت ہے، قبر ہے، حسرت نہ لے کے چلے جانا، غریب کی سواری آئی میں ماتم نہ کر سکا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب بھاگی ہوئی فوجوں نے حسین کو گھیرنا شروع کیا اور رونے والا اللہ جانے کتنے لاکھ نیزے تھے، کتنے لاکھ تیر تھے۔ اب ہر عزادار کے آگے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دفعہ سر کا پرسا، ایک دفعہ سارے ماتمی سر پہ ہاتھ رکھو اور ایک دفعہ بلند آواز سے کہو ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ حسین کی ماں کو بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو ہائے حسین کر کے روتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اللہ جانے کتنے لاکھ تیر تھے، کتنے لاکھ نیزے تھے، کتنے لاکھ پتھر تھے، کتنے لاکھ بھالے تھے۔ ہر کوئی کہتا تھا مارو اس کا اکبر نہیں رہ گیا، مارو اس کا غازی نہیں رہ گیا، مارو اس کا عون نہیں رہ گیا۔ بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو ماتم نہ کر سکے۔ اور سیدو غیر سیدو، اللہ کرے مر جاؤ گے جملے نہ پڑھ سکو۔ ایک حرام زادے نے 3 نوکوں والا تیر مارا، عزادارو حسین کے سینے میں آ لگا۔ عزادارو ابھی حسین نے تیر نکالا نہیں تھا، یا غریب پہ سلام کی آواز آئی، السلام علی مقتول الوطین۔ پارما رو رو کے کہہ رہا میرا سلام اس غریب پر جس کے دل کی رگوں کو کاٹ دیا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، تیر کے دستے میں حسین نے ہاتھ رکھا۔ جملہ سنو گے، اللہ لعنت کرے حرمت بے غیرت پر، اس نے دوسرا تیر چلایا، حسین کے گلے میں آ لگا۔ ابھی وہ تیر بھی حسین نے نکالا نہیں تھا اور رونے والا اللہ لعنت کرے سنان ابن عکس پر، اس نے حسین کے پہلو میں نیزہ مارا۔ مرحبا 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 مرحبا۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں ہوتا جیسے تم غریب کا ماتم کر رہے ہو۔ ایک قاتل ہے سنان ابن عکس، دوسرا قاتل ہے صالح ابن وہب۔ ان دو کے ظلم نے کربلا کی زمین کو ہلایا ہے۔ کہو تو سناؤ ان کے ظلم۔ اور رونے والا ایک نے دائیں پہلو میں نیزہ مارا، دوسرے نے بائیں پہلو میں نیزہ مارا۔ میں نے ماسٹر صاحب مقتل کی حوصلہ سانس لے لو، اگلے جملے نہیں میں موت پڑھنے جا رہا ہوں، یہ جملہ سمجھا کے پڑھنے والا ہے۔ میں نے بھائی جان مقتل کی کتاب میں ایک روایت دیکھی، حسین آخری وقت سینے رہوار پہ لرزتے تھے، کبھی یوں جھکتا تھا حسین، کبھی یوں جھکتا تھا حسین۔ میں نے اللہ سے سوال کیا حسین آخر امام ہے، چاہے اکبر چلا گیا، چاہے غازی مارا گیا، امام تو امام ہے نا، پالنے والے امام